السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 353، سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ ایک معبود کی عبادت کریں۔ کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، احبارہم، اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور اپنے درویشوں کو، اربابا، رب، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو، وما امروا، حالانکہ نہیں وہ حکم دیے گئے تھے، الا، مگر، لیعبدوا، یہ کہ وہ عبادت کریں، الہ واحدہ، ایک معبود کی، لا، نہیں ہے، الہ، کوئی معبود، الا، سوائے، ہوا، اس کے، سبحانہ، وہ پاک ہے، اما، اس سے جو، یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ کا یہ جرم بھی بیان کیا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں، بزرگوں، عبادت گزاروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ اللہ رب العالمین کا ان لوگوں نے شریک بنا ڈالا۔ یہ یہود و نصارہ اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو رب بنانے والے، جہاں انہوں نے مسیح بن مریم کو علیہ السلام اللہ کا بیٹا قرار دیا، وہیں ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں اور درویشوں اور عبادت گزاروں کو بھی اللہ کے بعد سوا رب بنایا اور اللہ رب العالمین کا شریک بنا ڈالا۔ اور کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے بھی یہی کچھ کیا کہ پیروں فقیروں کو اور ان کی اولادوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیا، اور اسی طرح یہ سمجھ لیا اپنے باطل عقائد کے اندر کہ یہ کتب، ابدال، اوتاد، یہ کائنات کو چلانے والے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم اہل کتاب ان پہلوں کے نقش قدم پر قدم بقدم چلو گے، اور وہی جاہل مقلدین مسلمانوں نے بھی کیا۔ یہود و نصارہ کا اپنے علماء اور بزرگوں کو رب بنانا، جناب حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور یہ حدیث ہے ترمذی کتاب التفسیر میں 3095 نمبر پر۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت حسن ہے۔ جناب عدی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت عدی کی گردن میں سونے کی سلیب تھی۔ پیارے نبی نے فرمایا یہ بت اپنے آپ سے اتار دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے، اتخذوا احبارہم۔ عدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا احبار و رہبان کو، علماء اور درویشوں بزرگوں کو تو کوئی رب نہیں مانتا، تو آپ نے فرمایا وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن وہ جب احبار و رہبان ان کے لیے کوئی چیز حلال کر دیتے تو اسے یہود و نصارہ حلال سمجھ لیتے، اور جب کوئی چیز احبار و رہبان حرام کر دیتے تو وہ اسے حرام سمجھ لیتے تھے۔
تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ما سوا دیگر کو رب ماننا اور رب بنانا ہے، اور یہ کام ان لوگوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو سونپا، حالانکہ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ان پر لازم یہ تھا کہ نبی کے طریقے پر ہی چلتے رہتے، لیکن اس کی بجائے انہوں نے احبار و رہبان کو حلال و حرام کا اختیار دے دیا، اور یہی کام آج کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں میں مقلدین کا طرز عمل ہے کہ ان کے امام کے قول قرآن و حدیث کے صاف خلاف آ جاتے ہیں، تب بھی وہ قرآن و حدیث کو اختیار کرنے کی بجائے امام کے قول کو لیتے ہیں اور وحی الہی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور قرآن مجید نے صاف طور پر بتایا بچے کو دودھ پلانے کی جو کامل کمپلیٹ اکمل مدت ہے وہ ہے حولین کاملین، پورے 2 سال، لیکن یہاں قرآن کی آیت ماننے کی بجائے امام کے قول کو مانا اور دودھ پلانے کی رضاعت کی مدت 2.5 سال قرار دے دی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہر نشہ آور چیز حرام ہے، لیکن اس کے باوجود کہا کہ کھجور اور انگور کے سوا کسی بھی چیز سے بنی ہوئی نشہ آور چیز حلال ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے زنا کو حرام کیا، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، لیکن انہوں نے حلالے کو شریعت بنا کر پیش کر کے زنا کو حلالے کی صورت میں حلال قرار دے دیا۔ اللہ نے زنا کو حرام کیا، لیکن اجرت پر کرائے پر عورت لے کر اس سے زنا کرنا ان لوگوں نے حلال بتا دیا۔ اسی طرح دیگر چیزوں کے اندر قتل کے حوالے سے تیز دھار آلے اور آگ کے سوا جان بوجھ کر کسی بھی طریقے سے قتل دینے پر قصاص ختم کر دیا۔ بادشاہ وقت سے اللہ تعالیٰ کی کئی حدود بالکل معاف کر دی۔ چور کے چوری کے مال پر ملکیت کے خالی جھوٹے دعوے سے جس پر وہ دلیل بھی پیش نہ کر سکے چوری کی حد ختم کر دی۔ گانے بجانے اور رقص کو مشائخ کے کہنے پر معرفت اور روح کی غذا قرار دے کر حلال کر لیا، اور پھر اسی طرح بعض پیروں نے بیعت لینا شروع کر دی کہ ہمارا ہر حکم تسلیم کرو گے، چاہے وہ موافق کتاب و سنت ہو یا مخالف کتاب و سنت ہو۔ تو ان مقلدین مسلمانوں کے اعمال اور یہود و نصارہ کا احبار و رہبان کو رب بنا لینا، اس میں کوئی فرق باقی نہ رہا۔ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو حلال و حرام کا اختیار دے کر ان کو رب بنا لیا، اور جب وہ لوگ ان سے بیزار ہوئے تو احبار و رہبان کے کالے کرتوتوں کو دیکھ کر یہود و نصارہ نے علماء اور درویشوں سے بغاوت کر دی اور عوام کی اکثریت کو جمہوریت اور پارلیمنٹ کی صورت میں حلال و حرام کا اختیار دیا کہ گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے لیے۔ یوں انہوں نے جمہوریت کے نام پر احبار و رہبان سے حلال و حرام کا اختیار لے کر پارلیمنٹ کو اور جمہوری اداروں اور جمہوری افراد کو سونپا کہ پارلیمنٹ کی جو اکثریت طے کر دے وہی ملک کا قانون ہوگا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج یورپ کے اندر لونڈے بازی کو جمہوریت اور پارلیمنٹ کی وجہ سے باقاعدہ ایک قانونی حیثیت حاصل ہو چکی ہے، اور اسی طرح دیگر بہت سارے جرائم کے اندر پارلیمنٹ کی اکثریت جو کچھ پاس کر دے وہ ان گوروں، یہودیوں اور عیسائیوں کے ملک کا قانون کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو یوں اس نئے دین کا نام ان لوگوں نے جمہوریت اور پارلیمنٹ رکھا کہ حلال و حرام کا فیصلہ
اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجائے، تورات اور انجیل کے احکامات کی بجائے وہ پارلیمنٹ ادا کرتی ہے، جو کہ سراسر کفر ہے اور صریحاً شرک ہے۔ اور افسوس یہ کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے یورپ اور یہود و نصارہ کے مقلدین اس کفر و شرک کے اعمال کے اندر بھی یہود و نصارہ کے قدم بہ قدم چل رہے ہیں، بلکہ اسلام سے بغاوت پر فخر کرتے ہوئے دن رات جمہوریت کی مالا جپی جاتی ہے، دن رات جمہوریت کی مالا جپتے ہیں اور جمہوریت کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے بھی حیا محسوس نہیں کرتے کہ پیارے نبی بھی جمہوریت نافذ کرنے آئے تھے، نعوذ باللہ، جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ ان کم عقلوں، بے علموں اور جاہلوں اور بے وقوفوں کو یہ معلوم نہیں کہ یہ تو سراسر ایک علیحدہ اور الگ سے دین ہے، جمہوریت اور پارلیمنٹ کے نام پر، کہ جس کا رب بھی عوام یا عوام کے نمائندے ہیں، اور عوامی نمائندوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی اکثریت سے جو بھی بل پاس کروا لیں، اس میں اللہ، رسول اور کتاب کا کوئی دخل عمل نہیں، بلکہ دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے مختلف نام رکھے ہیں۔ اور اس پر بھی افسوس کہ جن لوگوں نے جمہوریت کے تعلق سے یہ بتایا، یہ پڑھایا اور عوام کو سمجھایا کہ جمہوریت کافروں کا ایک کفریہ نظام ہے، افسوس یہ ہے کہ وہ پڑھانے اور سمجھانے والے اہل حق کا وہ گروہ اور جتھا، وہ بھی حالات کے جبر کو برداشت نہ کر پایا اور چاروں نچار جمہوریت کی گود میں جا بیٹھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنائے اور فرمایا کہ حکم یہی تھا کہ صرف ایک اللہ اکیلے کی عبادت کریں، مطلب احبار و رہبان کو اللہ کے ماں سوا کسی کو بھی حلال و حرام کا اختیار نہیں ہے، نہ علماء کو، نہ بزرگوں کو، اور نہ پارلیمنٹ جمہوری منتخب اداروں کو، یا نہ جمہوری افراد کو۔ حکم صرف یہی تھا کہ اللہ اکیلے کی عبادت کی جائے، اور یہ واضح طور پر اللہ کا حکم تورات اور انجیل کے اندر موجود تھا، لیکن اسے انہوں نے پس پوشت ڈالا اور اللہ رب العالمین کے شریک بنا ڈالے، جمہوری اداروں اور افراد کی صورت میں، اور احبار و رہبان کو حلال و حرام کا اختیار دے کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔